السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم کچھ اردو ادب پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ طنز و مزاح کی گفتگو کریں گے۔ اشرف المشروبات، سبھی جانتے ہیں کہ کچھ پیے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ عام مشروب پانی ہے، مگر فی زمانہ کوئی چیز چائے کی مثل اور ثانی نہیں۔ چائے کو تمام مشروبات پر ڈھیروں فضیلتیں حاصل ہیں۔ یہ سیاسی، مذہبی اور سماجی تقریبات کی شان اور جزوِ تسکین ہے۔ سرکاری اداروں میں تو جیسے لازم و ملزوم ہے کہ احباب اپنے فرائض کی انجام دہی کریں یا نہ کریں، چائے کے ناغے کا تصور بھی نہیں۔ کسی مہمان یا آفیسر کی آمد کی صورت میں چائے کا آنا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے، نہیں تو مہمان کی عزت افزائی اور آفیسر کی شان عظمت پر حروف آنے کے اندیشے جنم لے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چائے کی بابت یاروں کا عقیدہ غالب کے آموں کی مثل ہے کہ چائے ہو، میٹھی ہو اور ڈھیر ساری ہو۔ چائے کے ادوار میں تو ایسے ذیابیطسی دوست بھی ربا صحت نظر آتے ہیں جو اوقات کار میں شوگر اور امراض جگر و معدے کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ حکماں انہیں باور کرا چکے ہوتے ہیں کہ چائے کی پتی سے بندے کا جگر تک کٹ سکتا ہے۔ بعض دوست تو چائے کے ایسے رسیہ ہوتے ہیں جیسے چائے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسے حضرات اسرت میں بھی چائے کی کثرت کی حسرت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ 100 سال قبل چائے ہماری خوراک کا حصہ ہرگز نہ تھی، اور صرف اتباع کے ہاں بطور درد کش یعنی کہ پین کلر دوا دستیاب ہوتی تھی۔ شاید اسی لیے انگریزی میں چائے پینے کے عمل میں ڈرنک ٹی کی بجائے ٹیک ٹی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ پرانے دور میں اسی شان و شوکت سے پائی جاتی تو شعر و ادب کی دنیا میں انگور کھٹے ہیں کے ساتھ ساتھ لپٹن اور سپریم کے قصیدے بھی ملتے، ساغر و مینا کے ہمراہ کیتلی و کب کے اذکار چلتے، اور اکثر بسیار نوش شعراء شوگر اور پیلیا کے باعث مرتے۔ جہاں میں خانوں کا ذکر خیر ہوتا تو ساتھ ہی ٹی ہاؤسز اور چائے کے کھوکھوں کے گن بھی گائے جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹی ہاؤسز میں خانوں کی جگہ لے چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نوشی مدہوشی کا معجب بنتی تھی، جبکہ چائے سستی اور خمار کو بھگا کر کم خوابی کا باعث ہے۔ میر کے دور میں چائے ہوتی تو فرحت طبع کے لیے کہہ اٹھتے، چائے کو چاہیے 2 منٹ اثر ہونے تک۔ چائے نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن اب ماننا ہوگا، آج زندگی چائے کے بغیر ادھوری اور بے کیف ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ چائے اظہار محبت اور چاہت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہیر رانجھا اگر دور حاضر میں ہوتے تو ہر چوری کے ہمراہ چائے کا تھرمس لیے رانجھے سے ملنے جاتی۔ ناراضگیاں اور گلے شکوے ایک کپ چائے سے دور ہو سکتے ہیں، اور دوست چائے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پی سکتے ہیں۔ بقول شاعر، میرے پاس سے گزر کر مجھے چائے تک نہ پوچھے، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے۔ اگر آپ چائے کے پینے پلانے کے گر سے واقف ہیں تو بلا شبہ کامیاب انسان ہیں، کیونکہ یہ حل مشکلات اور قاضی الحاجات بھی ثابت ہوتی ہے۔ پی جانے والی چائے سے ہٹ کر چائے پانے کی مال افزاں اصطلاح تو سونے پہ سہاگا کی تاثیر رکھتی ہے، جس سے کام نہ نکلنے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ رشتوں کے دیکھنے دکھانے کے عمل میں بھی چائے کا ہی کلیدی کردار کار فرما ہوتا ہے۔ کسی کی ممی کسی کو چائے پر بلاتی ہے
تو کبھی کسی کی ممی پاپا چائے پر بلائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں پھنسنے پھنسانے کی رومانوی سرگرمیاں بھی چائے کی مرہون منت ہیں۔ رت جگہوں کے لیے تو ڈھیروں مفید ہیں۔ پڑھاکو طالب علم رات کو نیند کے غلبوں سے بچنے کے لیے چائے کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ کچھ کی رائے میں چائے اس عدیم الفرصتی کے دور میں مل بیٹھنے اور پلٹ جھپٹ کر لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے۔ بعض اسے اعصاب کا چابک کہتے ہیں، جبکہ اہل دل کا عقیدہ ہے کہ چائے تو بس چائے ہی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس چائے کو ڈالو چاہ میں، جس چاہ میں چاہ نہیں۔ گویا ان حالات میں اسٹارم ان دی ٹی کپ کا محاورہ جوڑنا غلط نہ ہوگا۔ کہنے کو تو دور حاضر کا اہم ایشو پانی ہے، جس کی بنیاد پر اقوام عالم میں جنگیں متوقع ہیں، مگر چائے کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں چائے کے پینے پلانے پر بھی جھگڑے ہوں۔ بعض تو اس حوالے سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں، بقول شاعر ہم فقیروں کی طبیعت بھی غنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ تو اب تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو چائے بھی اشرف المشروبات ہے۔ عزیز سامعین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ یہ طنز و مزاح سے بھرپور خوبصورت ویڈیو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔